اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختلف قسم کے مزاج عطا فرمائے، لیکن جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، تو اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رویے کو انتہائی مثبت کرے، اس کے اندر خوبصورتی لائے، اگرچہ اس پر اسے جد و جہد بھی کرنی پڑے، پھر بھی وہ اپنے انداز کو تبدیل کرے، خندہ پیشانی، کشادہ جبینی اور وسیع القلبی اس کا مزاج ہونا چاہیے۔ اگر اس کے چہرے پر ہر وقت تلخی رہے گی اور اس کے لہجہ ہر وقت ترش رہے گا اور اس کے مزاج کے اندر کسی بھی قسم کا تکبر پایا جائے گا، تو یہ چیز نہ صرف اس کے اپنے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، بلکہ جس آدمی سے بھی اس کا تعلق ہوگا، جس کے ساتھ بھی اس کا واسطہ ہوگا، وہ سب لوگ اس کے رویے کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے مزاج کے اندر ترش روئی ہوتی ہے، تلخی ہوتی ہے، وہ سخت گیر ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف میں ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے والدین، بہن بھائی، بیوی بچے۔ اگر ان کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو وہ سارے لوگ، جتنے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ سب لوگ اس کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جن لوگوں کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کی بلندی دی ہوتی ہے اور وہ کشادہ روح ہوتے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ یوں محسوس کرتے ہیں جس طرح وہ کسی ٹھنڈی چھاؤں میں وقت گزار رہے ہیں۔ جس سائے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سایہ گھنا بھی ہے اور گہرا بھی ہے۔ اور پھر بہت سارے ایسے لوگ جو پریشان حال ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، آزمائش میں ہوتے ہیں، دنیا کے دکھوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایسے شخص سے جب وہ ملاقات کرتے ہیں جو خندہ پیشانی سے ان سے ملتا ہے، تو وہ دکھی لوگ بھی سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو عملاً معاشرے کے اندر خندہ پیشانی سے وقت گزارنے والا آدمی، کشادہ روئی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرنے والا شخص معاشرے کے اندر نہایت ہی خوبصورت کردار ادا کرتا ہے اور لوگوں کے لیے باعث تسکین بنتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے صاحبزادے کو جو نصیحتیں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن حکیم میں بیان کیا، ان میں ایک بات حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے سے یہ بھی فرمائی تھی، فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر، منہ ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات نہ کر، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑتے ہوئے نہ چل، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ بیٹا جب تو لوگوں سے بات کرے تو منہ کو ٹیڑھا کر کے، اپنے رخسار کو ٹیڑھا کر کے، اپنے لہجے کو ترش کر کے بات نہ کر، تیرا انداز خوبصورت ہو، گفتگو کرتے وقت تیرے چہرے پر تبسم ہو، تیرے لہجے کے اندر ٹھہراؤ ہو، بردباری ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی تربیت کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، تم ہرگز اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے۔ تم پیسے بانٹو گے، تم لوگوں کو دو گے تو تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے، یوں نہیں ہو سکتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مگر خندہ پیشانی کے ذریعے تم انہیں اپنا گرویدہ کر سکتے ہو، لوگ تم سے محبت کریں گے، تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے پاس بیٹھیں گے، تمہاری چاہت کریں گے، تم سے ملنے کا انہیں اشتیاق ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تم خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت کے ذریعے ہی دنیا میں پذیرائی حاصل کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ
کا لہجہ حسین ہے اور آپ کی طبیعت کے اندر لوگوں کے حق میں جذبہ اچھا ہے اور لوگ آپ کو اپنا خیر خواہ پاتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھ کر قلبی اطمینان محسوس کرتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ کر کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، حقیر نہیں سمجھتا، گھٹن نہیں محسوس کرتا، اپنے آپ کو کمزور نہیں پاتا، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا، تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، اسے آپ کے قریب آ کر قلبی اطمینان حاصل ہوگا، وہ آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے منتظر رہے گا کہ کب وقت ملے۔ اور یہ بات عند اللہ کتنا درجہ رکھتی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا کتنا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، چاہے اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ روی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ بھی ایک نیکی ہے، تم مل اپنے بھائی سے رہے ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن رہا ہے، تمہارے نیکی کے اعمال کے اندر اس کو درج کیا جا رہا ہے، یہ صبح قیامت تمہارے لیے تمہاری حسنات میں چیز شامل کر دی جائے گی، کبھی حقیر نہ سمجھ۔ اور ویسے بھی صدقے کا جو مفہوم نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، نیکی کی وسعت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، کریم محبوب علیہ السلام نے تو مسلمان کے لمحے لمحے کو نیکی قرار دے دیا، سانس سانس پر نیکی کر سکتا ہے، ہر آنے والے منٹ میں اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر سکتا ہے۔ آپ حدیث دیکھیے، ترمذی میں موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تبسم کے ساتھ سامنا کرنا بھی صدقہ ہے، اس سے جب تم ملے ہو تو ہنستے ہوئے ملے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور حضور فرمانے لگے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ حضور فرمانے لگے، جس کی نظر کمزور ہو اسے راستہ دکھا دینا، گویا سڑک پار کرا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور فرمانے لگے، رستے سے پتھر کو، کانٹے کو، گری ہوئی ہڈی کو، کسی کے پیر کو لگ نہ جائے، یہ ہڈی پتھر کانٹا اٹھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ڈول سے، لوگ جاتے تھے نا کنووں پہ پانی لینے، فرمایا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنی بڑی وسعت رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے نیکی کو عطا کی، یعنی آپ کی نیت نیکی کرنے کی ہو جائے، آپ کا مزاج نیکی کرنے کا ہو جائے تو ہر گام میں نیکی ملے گی۔ تو تھوڑی سی نا خندہ پیشانی، یعنی بعض لوگ ہمیشہ ناراض ہی ملیں گے، طبیعت ہی ناراض کر لی ہے، جب بھی کوئی بات سنائیں گے کسی کا شکوہ ہی کریں گے، ناراض ہیں اور ناراضگی چھلکتی ہے۔ اور بعض لوگ جو آپ کو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں انسان کا یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ یار اللہ نے اسے اطمینان عطا فرمایا ہوا ہے، یہ آدمی مقام شکوہ پر نہیں مقام شکر پر فائز، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات حاصل ہیں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، یہ انسان، اس کے چونکہ چہرے پر تبسم ہے، خندہ پیشانی ہے، خوبصورتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں وقت گزارتا ہے۔ مسکرانا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ بعض لوگ جب بھی ملتے ہیں بیچارے کوئی اچھی خبر نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، معاشرے میں حالات خراب ہی ہیں، کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی انہوں نے شر دیکھ ہی لیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ جب بھی ملتے ہیں نا، ان کا اطمینان دیکھ کر کچھ دکھ بندے کو بھول جاتے ہیں، ان کی طبیعت، ان کے مزاج میں بردباری دیکھ کر، حلم دیکھ کر، سکون دیکھ کر، اللہ کے انعامات پر ہر وقت وہ مقام شکر پر اس طرح فائز ہیں کہ ان سے مل کے سکون سا ملتا ہے، یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے۔ وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں، ان سے ملاقات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی حسین ہے۔ حضرت یحییٰ بن کثیر سے مروی ہے، ایک شخص بہت مسکرایا کرتا تھا، خندہ پیشانی کے ساتھ ہی ہمیشہ اس کے تبسم ہی رقصہ رہتا تھا، بہت مسکراتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس بندے کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتا ہے،
اس کے لہجے سے ہر وقت اطمینان گویا چھلکتا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چونکہ مسکراتا ہے، خندہ پیشانی سے رہتا ہے، وہ چونکہ پیار بانٹتا ہے، محبتوں کو فروغ دیتا ہے، اس کے پاس یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کشادہ دلی عطا کرے، خندہ پیشانی عطا کرے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بھی میں ضرور برسبیل تذکرہ عرض کروں، گھر کے باہر بہت سارے لوگ خندہ پیشانی سے رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہیں، لیکن گھر آتے ہیں تو اللہ جانے کیا ہو جاتا ہے، ساری دکھ، ساری آزمائشیں، ساری تکالیف ساتھ اٹھا کے لے آتے ہیں۔ یعنی جن کو زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے ساتھ، ان کے ساتھ ان کا رویہ ترش رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو قریبیوں جس طرح باہر والوں کے ساتھ آپ خندہ پیشانی سے وقت گزارتے ہیں، اس طرح اپنے گھر کے اندر بھی اس رویے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق